اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بھائی اور پیارے بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ہے مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دوستوں، جتنا مور خوبصورت دکھتا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ ایسی کون سی غلطی ہو گئی مور سے جسے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا؟ مور کی خوبصورتی سے سب پرندوں کو ناز تھا، پھر مور سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا؟ ناظرین اکرام، جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ نے جنت بھیج دیا اور وہ جنت میں بہت خوش تھے اور جنت میں وہ پرسکون رہا کرتے تھے، لذیذہ میوہ پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جسے اللہ پاک نے انہیں کھانے سے منع فرمایا تھا، وہ اناج گندم تھا، کیونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ ناظرین اکرام، شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور شیطان چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا جائے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی۔ جب شیطان کو یہ بات پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر میوہ کھانے کا اجازت ہے اور گندم کا نہیں، ناظرین اکرام، شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے پہ جا پہنچا۔ وہاں 300 سال تک بیٹھا رہا تاکہ کوئی نکلے اور وہ اسے پوچھ سکے۔ ایک دن اچانک مور آتا دکھائی دیا اور وہ مور جنت کے باہر آ رہا تھا اور شیطان اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گیا اور اس سے پوچھنے لگا، خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ اور مور بولا، میں مور ہوں۔ مور نے بولا، تم اپنے تعارف میں بتاؤ۔ اور شیطان نے بولا، میں عالم قربیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جا کے نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکوں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ مجھے آپ جنت کے اندر لے کے چلو، میں آپ کو 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جو کہ آپ کی زندگی میں نہ تو بڑھاپا آئے گی نہ تو بیماری۔ شیطان کی باتیں سن کر مور لالچ میں آ کر کہا، میں تمہیں جنت کے اندر تو نہیں لے جا سکتا، لیکن میرا دوست ایک سانپ، وہ شاید تمہاری مدد کرے۔ نے یہ ساری باتیں جا کر سانپ کو بتایا اور سانپ شیطان کی یہ باتوں سے خوش ہو گیا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں لے کے گیا۔ اور جنت میں جب داخل ہوا تو شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بات جنت کے نگہبانوں کو معلوم تھی اور جب روکنے لگے تو اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو چھوڑ دیا جائے، ابھی تک جنت میں رہنے دی جائے۔ شیطان جنت میں جا کر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا پہنچا۔ اپنی محبت کا اظہار کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میں یوں ہی چاہتا ہوں آپ دونوں ہمیشہ جنت میں رہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگا، کیسے ممکن ہے یہ؟ اور شیطان کہنے لگا کہ اگر آپ یہ گندم کا دانہ کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں آپ رہیں گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر اس کے دل میں رجحان آ گیا، لیکن اس کے دل میں بے شک اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کیا۔
جب گندم کا دانہ اس کے گلے سے اترا ان کے 70 واضح ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں نے اپنے 70 چھپانے لگے۔ وہ خوف سے خدا سے کانپنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے فرشتوں، حضرت آدم اور بی بی حوا کو زمین پہ اتار دو۔ سری لنکا کے قریب اتار دیا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی زمین پر اتار دیا گیا۔ جس مور نے جا کے سانپ کو خبر کی تھی، اس مور کی خوبصورت ٹانگیں اسے چھین لی گئی، اور جس سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر لایا تھا، اس کی منہ زہر سے بھر دیا گیا۔